نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن میں، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے علم سے متعلق، ہم نے انسان کے اندر دو چیزوں کو ڈالا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس کے اندر الہام کیا، انجیکٹ کر دیا، جیسے انجیکشن سے کوئی چیز اندر جاتی ہے، اللہ فرماتے میں نے ان کے اندر ڈال دیا۔ کس چیز کو یا اللہ؟ فجورها، برائی کو۔ دیکھیں اللہ نے مقدم سب سے پہلے برائی کا ذکر کیا کہ انسان کے اندر ہم نے پہلی چیز کیا ڈالی؟ اچھائی اور برائی میں سے برائی ڈالی۔ وَتَقْوَاهَا، پھر میں نے اس کے اندر اچھائی کو ڈالا۔ اب برائی کا مادہ نا ابتدائی طور پہ اندر ہے۔ انسان اگر اچھا بننا چاہے گا اسے محنت کرنی پڑے گی، برا بننا ہے محنت چھوڑ دے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسان ہے، اسے اگر اچھی فصل چاہیے، اچھا گندم چاہیے، اچھا چاول چاہیے، فصل جو اس نے اگائی ہے تو اسے دن رات محنت کرنی پڑے گی، اور اگر فصل کو اجاڑنا ہے تو محنت چھوڑ دے، کھیت پہ کوئی محنت نہ کرے، وہ خود ہی فصل اجڑے گی۔ بالکل اسی طرح انسان ہے، اگر اس کو اچھا بننا ہے تو اس کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کا سب سے بڑا دار و مدار علم کی بنیاد پر ہے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا شیطان کیا ہے بھائی؟ عالم ہے، اور ہمارے زمانے میں اتنا کوئی پرانا زمانے کا عالم موجود نہیں ہوگا جتنا بڑا شیطان ہے۔ شیطان سب سے زیادہ پرانے زمانے کا فاضل ہے، بہت پرانا فاضل ہے۔ آپ کسی اللہ والے بزرگ کو دیکھ لیں تو بہت زیادہ کیا ہوگا جی یہ سن 70 میں فاضل ہوئے تھے، عالم بنے، اور شیطان کب کا عالم ہے، اور کیسا علم ہے مضبوط اس کے پاس۔ اللہ کی سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، رگ رگ سے واقف ہے، پہچانتا ہے، جانتا تھا اللہ جلال میں، جو میں نے بتایا اسی وقت اس نے اپنی ڈیمانڈ رکھی اور اللہ نے پوری کی۔ تو اب شیطان کو ہرانے کے لیے اس سے بڑا فاضل اور عالم بننا پڑے گا، اس سے زیادہ علم سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے ہم علم پہ روز بات کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کا ذکر چل رہا تھا، نماز جب مکمل ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کے اور جنت کے درمیان بس اب ایک قدم کا فاصلہ ہے، اور وہ قدم کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ جو بھی فرض نماز پڑھتے ہی آیت الکرسی پڑھ لے، اپنی جگہ سے ہلے بغیر، اسی جگہ سے بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ صرف ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کا اگلا قدم کیا ہے؟ جنت کے اندر۔ کتنا زبردست عمل ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے کیسی چیزیں دی ہیں، بس یہ شیطان ہمیں نہ بلا دیتا ہے، اسی لیے اسے مات دینے کے لیے نہ ہرانے کے لیے اس سے زیادہ علم سیکھنا پڑے گا اور اس پر پکا ہونا پڑے گا۔ جیسے شیطان اپنے سارے اعمال پر نہ بالکل پکا ہے، ایک سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا گمراہ کرنے میں، ایسی زبردست جو ہے نا جاب کر رہا ہے، وہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی نا اس کے خلاف علم دین حاصل کر کے نا خود بھی مضبوط ہو کر نا کھڑا ہونا پڑے گا عمل کے اوپر۔ جتنا علم اس کے پاس اس سے زیادہ سیکھیں گے تو اس کو ہرا سکیں گے نا، ابھی اس سے کم ہے تو آسانی سے ہار جاتے ہیں۔ اور ایک فقیہ عالم جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی وہ نہیں ہارتا، وہ الٹا اس کو چت کر دیتے ہیں۔
تو اسی لیے علم سیکھنا ہے. آیت الکرسی کا اہتمام کر لیں، پھر آپ کے بول زبان پہ خود بخود آئے گا سلام کے بعد. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ پیر سے تعلیم بالغہ کی کلاس مغرب کے بعد سے شروع ہوگی. تمام حضرات اس میں انشاءاللہ بھرپور شرکت فرمائیں.